جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا نا، اس وقت سے حضور پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہونے لگی، اور صرف حضور پر ہی نہیں، جو جو حضور کی ساتھ اور حضور کی سنگت کو اختیار کرتا اس پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی غلام، اور کافر کے غلام تھے جی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کافر براہ راست مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، حضور کو ناپسند کرتے ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب بلال کلمہ پڑھ لے اور وہ اسے چھوڑ دے؟ روایتوں میں آتا ہے، تمام تاریخ کی کتابوں، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ امیہ بن خلف پہلے بھی بہت زیادہ سختیاں کرتا تھا، صحیح، لیکن جب سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا نا، اس کے بعد سے اس کی سختی کا زور اور زیادہ بڑھ گیا۔ بس صرف نصف النہار کا انتظار ہوتا، جب سورج بالکل آسمان پر سینٹر میں ہوتا، اور وہ سینٹر بھی پھر عرب کا، اور زمین بھی ریتیلی، آپ کو وہاں لٹایا جاتا، اس ریتیلی زمین پر آپ کو لٹایا جاتا، پھر ایک بھاری چٹان پتھر جو گرم ہوتا وہ آپ کی پیٹھ پر رکھا جاتا، صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ آپ کو کوڑے مارے جاتے۔ یہ ایک دن نہیں رہا، بلکہ ہر روز جتنا پہلے دن ہوتا اس سے بڑھ کر اگلے دن کیا جاتا، یعنی مستقل طور پر آپ کو سزائیں دی جا رہی ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں، اور آپ سے ایک جملہ کہا جاتا، بلال اب بتاؤ کس خدا کو مانتے ہو؟ ہمارے خدا کو مانتے ہو؟ آئے قربان جاؤں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ تو بات کرتا ہے تیرے خدا کو مانو؟ بلال کہتے ہیں میں اپنی زندگی کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے آیا، تو اس وقت ہوا یہ کہ میں نے بلال کو دیکھا، بلال کو زمین پر لٹایا ہوا تھا، اور وہ زمین تھی ریتیلی، اللہ، اور وہ تھے گرم پتھر جس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا ہوا تھا۔ وہ کتنے گرم تھے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اتنے گرم تھے کہ اگر اس گرم پتھر پر اگر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے نا وہ پک جائے، اللہ، اتنے گرم پتھر۔ پھر آپ کو کوڑے مارے جاتے، آپ ہر کوڑے پر ایک ہی جملہ کہتے، احد 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 احد۔ آج کیا معاملہ ہے، اگر کانٹا چوب جاتا ہے تو بندہ چلاتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے سزائیں بھی دی جائیں نا تو سزائیں دیتے ہوئے کسی اور کو نہیں پکاروں گا، جس رب کے ماننے کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے بس اسی رب کی صدا لگاؤں گا۔ یہاں سے میں مجھے کہنے دیجئے کہ اتنی تکالیف کے بعد پھر یار غار سور کا آپ کو آزاد کروانا، اور وہاں سے جو آپ کا آغاز عروج ہوا، اللہ میں چاہوں گا حضرت یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ، یعنی حضور رحمت للعالمین ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارحم الامت ہیں، یعنی امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ سبحان اللہ، اب آپ کی یہ شان ہے کہ آپ امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہوں، اور آپ آتے جاتے دیکھ رہے ہوں کہ بلال کو صرف اسلام قبول کرنے پر اتنی سزائیں دی جا رہی ہیں، آپ کیسے برداشت کر سکتے؟ آپ روزانہ یہ چاہتے کہ کوئی ایک ایسا بہانہ بن جائے، بس ہمیں بلال کو کسی طریقے سے اس کے ظلم سے آزاد کروا دو، اس سے چھٹکارا مل جائے۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور سزا کتنی سخت دی جا رہی تھی، آپ کو درخت پر لٹکا کر کوڑے مارے جا رہے تھے، اتنی سخت سزائیں۔ پھر آپ کو گردن پر ایک رسی کو باندھا جاتا اور بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا، بچے اسے زور سے چلاتے اور بھگاتے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ اس ظلم کو بھی برداشت کرتے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر سارا دیکھ رہے تھے نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس فوراً آ کر کہا کہ امیہ، انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے، ایک ایسا انداز بھی تو اپنایا جائے نا کہ اسے چھٹکارا دیا جائے،
اسے معاف کیا جائے, کتنا ظلم کیا جائے گا. امیہ کہتا ہے ابو بکر یہ تیرا بگاڑا ہوا ہے, اگر تجھے اتنا اگر اس پر رحم آتا ہے تو اسے آزاد کروا دے. اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے یہ تھے کہ کسی طریقے سے بس بہانہ مل جائے اور میں آزاد کروا دو. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیہ آزاد کرنا چاہتا ہے ڈیمانڈ کر, مانگ کیا مانگے گا. اب امیہ نے کہا 200 درہم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا دیے. جب امیہ نے دیکھا نا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, بلال ہے تو بڑا بظاہر اتنا قیمتی نہیں, لیکن ابو بکر اگر 200 درہم میں ایگری ہو گئے ہیں, مان لیا ہے, تو کوئی نہ کوئی راز ہے. اس نے کہا ابو بکر ایسے نہیں, میری ایک اور شرط ہے, تمہارا جو ایک بہت بڑا غلام ہے, بہت صحت مند ہے, وہ میرے حوالے کرو, بلال کو لے جاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیا. اللہ. اس نے پھر کہا اب بھی بات بنے گی نہیں, اگر اور مانگوں گا اور ملے گا. اس نے کہا ابو بکر پھر 3 اوقیہ سونا بھی دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بھی دیا. اب ہوا یہ کہ جب سارا سودا ہو گیا, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لیا. جب آپ لے چکے نا, امیہ نے ایک جملہ کہا ابو بکر میں تجھے مکے کا سب سے ذہین تاجر سمجھتا تھا, لیکن آج مجھے پتا چل گیا کہ ابو بکر تو زیادہ ذہین تاجر نہیں ہے, تو سب سے اچھا تاجر نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیہ کیسی بات کر رہے ہو, یہ کس وجہ سے کر رہے ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سن کر امیہ کہتا ہے ابو بکر یہ بلال ہے, اگر تو 1 اوقیہ سونے پر بھی اڑ جاتا میں بلال کو آزاد کر دیتا. اب جملہ قابل توجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, یہ الریاض النظرہ کے اندر روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے امیہ تجھے کیا پتا بلال کیا ہے, تو کیا جانے بلال کیا ہے. فرمایا بلال وہ بابرکت انسان ہے کہ اگر تو اس کے بدلے مجھ سے 1000 اوقیہ سونا بھی مانگتا نا, اور ایک روایت میں ہے 100 اوقیہ سونا بھی مانگتا نا, میں تجھے دے دیتا اور بلال کو آزاد کروا دیتا. یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کروانا.